بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جو دوست چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل ہے اور سب سے پہلا مقتول حابیل ہے۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور ایک حمل کے لڑکے کے دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ اکرمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اکرمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اکرمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابیل کے گیہوں کے کچھ بالیاں اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور اکرمہ کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اسی بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار بندوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو وہ ضرور تیری قربانی کو قبول کرتا۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ جبل سور کے پاس یا جبل حرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا قول یہ ہے کہ بصرہ میں جہاں مسجد اعظم بنی وہاں ہوا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ سانحہ منگل کے دن ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور درندوں اور پرندوں میں بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہانے سے اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غصے میں آ کر اپنے قابیل بیٹے کو اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اکرمہ کو ساتھ لے کر کریمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور اس کی عبادت کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور پہلا مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ سب سے پہلے زمین میں خون ناحق کیا، اور یہ پہلا مجرم ہے جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصے دار ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کے دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا ایک لڑکا جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ حابیل کا قتل ہونے کے 5 برس بعد حضرت شیس علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نائب بنے، اور حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب بھی انہی کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔